وآلہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گفتگو چل رہی تھی کہ ایک عبادت گزار کو علم حاصل کرنے کے بعد توبہ کی گھاٹی کو پار کرنا پڑتا ہے۔ اسی کے قبیل میں ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ اور ایک سوال سا یہیں پہ ترتیب دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو توبہ کے متعلق صرف یہ فرمایا ہے کہ الندم توبۃ، یعنی گناہوں پر پشیمان ہونے کا نام توبہ ہے، گناہوں پر شرمندہ ہونے کا نام توبہ ہے، تو توبہ کے جو ارکان و شرائط تم نے بیان کیے ہیں ان کا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی ذکر ہی نہیں فرمایا۔ تو اس کا جواب اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ صرف ندامت کو توبہ نہیں کہا جا سکتا، یعنی صرف شرمندگی محسوس کرنے کا نام توبہ نہیں ہے، کیونکہ گناہوں پر پشیمانی بندہ کے اختیار و قدرت میں نہیں ہے۔ تم اس چیز کو محسوس کرتے ہو کہ بسا اوقات کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک کام پر نادم و پشیمان ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی کام کرتے ہیں تو سرنجش تھوڑا سے ہوتی ہے تو ہم ظاہری طور پر اوپری طور پر ہم توبہ کے کلمات کہتے ہیں، حالانکہ دل سے وہ اس ندامت و پشیمانی کو پسند نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ندامت شرمندگی بندہ کے اختیار میں نہیں، اور توبہ تو اختیاری چیز ہے، اس لیے توبہ کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس تشریح سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ ندامت و پشیمانی یقیناً عین توبہ نہیں، اس لیے مذکورہ حدیث کے وہ معنی نہیں، یعنی جو الندم توبہ ہے اس مذکورہ حدیث کا یہ معنی نہیں ہے۔ بظاہر سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ اس کا ظاہری معنی یہی ہے، بلکہ اس کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت کا تصور کر کے اور اس کے دردناک عذاب کے خوف سے جو ندامت و پشیمانی بندہ کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ بندے کو خاص توبہ کرنے پر ابھارتی ہے، اور ایسی ندامت و پشیمانی صحیح تائبین کا حال اور ان کی صفت ہے، کیونکہ بندہ جب مذکورہ توبہ کے مقدمات کو بار بار خیال میں لائے گا تو اسے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوگی، اور یہی ندامت اس کو ترک معاصی یعنی ترک گناہ پر ابھارے گی، اور ایسی ندامت آئندہ کے لیے بھی تائب کے دل میں، توبہ کرنے والے کے دل میں قائم رہے گی، اور خدا تعالیٰ کے دربار میں عاجزی و زاری پر اسے ابھارتی رہے گی۔ تو چونکہ ایسی ندامت توبہ کا سبب اور تائب کے صفتوں میں سے ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسی ندامت کو توبہ فرما دیا۔ اس معنی کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ تو یہیں پر ایک سوال اور پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم سوچتے ہیں نا کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایسا ہو جائے کہ اس سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ صادر ہی نہ ہو، حالانکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم جو تمام مخلوقات سے قطعی طور پر اشرف ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ تھے، ان کے متعلق بھی اہل علم میں اختلاف ہے کہ وہ اس مرتبے پر پہنچے یا کہ نہیں پہنچے۔ تو ایسے خدشات کا جواب اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ ایسے درجے پر پہنچ جانا کہ کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ صادر نہ ہو، ایسے مقام پر بندہ پہنچ جائے کہ اس سے کوئی چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ ہو ہی نہ، تو یہ ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایسا نہیں کہ یہ ہوگا ہی نہیں، یہ محال نہیں ہے، ممکن ہے کہ بندے سے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گناہ نہ ہو، یہ ممکن ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق جس کے شامل حال ہو جائے اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ پھر یہ بھی توبہ کے شرائط میں سے ہے کہ قصدن گناہ صادر نہ ہو، قصدن گناہ صادر نہ ہو۔ ہاں اگر بھول چوک سے کوئی لغزش ہو جائے تو خدا تعالیٰ رؤوف الرحیم اسے معاف کر دے گا، اور جسے خدا کی توفیق حاصل ہو گئی ہو وہ گناہوں سے بآسانی محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر تم توبہ نہ کرنے کا یہ بہانہ کرو کہ ہمیں اپنے نفس پر اعتماد نہیں ہے، شاید توبہ کے بعد گناہوں سے باز رہیں یا نہ رہیں، اور شاید ہم توبہ پر ثابت و مضبوط رہیں یا نہ رہیں، اس لیے توبہ کرنے سے کیا فائدہ؟ تو اس تعویل کا جواب سن لو کہ ایسا خیال شیطان کا سراسر دھوکہ ہے اور فریب ہے، کیونکہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ تم توبہ کے بعد ضرور تم سے گناہ ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے توبہ کے بعد
فوراً ہی تم پر موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ باقی یہ وہم کی شاید گناہ ہو جائے تو ایسے وہم کا کوئی اعتبار نہیں، تم پر صرف یہ لازم ہے کہ توبہ کے وقت آئندہ گناہ ترک کر دینے کا ارادہ پکا اور سچا ہو۔ باقی اس ارادے پر تمہیں استقامت دینا یہ خدا کا کام ہے۔ بس اگر اس ارادے پر تم خدا کے فضل سے قائم رہے تو یہی مقصود بھی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ تم سے اس ارادے پر قائم نہ رہ پائے، گناہ ہو ہی گیا، تو بھی تمہارے گزشتہ گناہ تو معاف ہو ہی گئے۔ گزشتہ گناہوں کی عذاب سے تمہیں تو خلاصی مل ہی گئی، اور گزشتہ گناہوں کی آلودگی سے تم پاک ہو گئے۔ توبہ کے بعد اگر کوئی گناہ ہوا ہو تو بس وہی تمہارے ذمہ ہے، تو سابقہ گناہوں کا معاف ہو جانا کوئی کم نفع ہے۔ اس لیے صرف اس وسوسے سے توبہ کرنے سے نہ رکیں کہ مبادا پھر گناہ ہو جائے گا، کیونکہ خالص توبہ کرنے سے تمہیں دو بڑے فائدوں میں سے ایک فائدہ یقیناً ملے گا۔ دو بڑے فائدوں میں سے ایک فائدہ تو یقیناً تمہیں ہوگا کہ یا تو ہمیشہ کے لیے توبہ نصوح میسر آ جائے گا، یا سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دو میں سے تو ایک فائدہ ہوگا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق و ہدایت کا مالک ہے۔ گناہوں کے متعلق یہ یاد رکھو کہ گناہوں کی نوعیت یعنی اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ گناہوں کے مختلف قسموں میں سے گناہ کی 3 قسمیں ہیں، جس کا ذکر حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے یوں فرمایا کہ ایک یہ کہ تم نے خدا کے فرض کردہ احکام کو ادا نہ کیا، یہ ایک گناہ ہے، ایک قسم کا ہے، اور ان کی ادائیگی تمہارے ذمے ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور کفارہ وغیرہ کی ادائیگی، یہ گناہ کی ایک قسم ہے۔ تم یہ محض زبانی توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ حتی الامکان ان کی قضا لازم ہے۔ اور دوسری قسم وہ گناہ جن کا اب قضا تو نہیں ہو سکتی مگر ہوں وہ بھی تمہارے اور خدا کے درمیان، جیسے کہیں شراب نوشی کی ہو، یا راگ و رنگ کی محفل سجائی ہو، یا سود کھایا ہو۔ تو اس قسم کے گناہوں کی معافی کی صورت یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر ندامت و پشمانی کی جائے، یعنی شرمندہ ہو جائے، اور آئندہ کے لیے انہیں ترک کر دینے کا مصمم ارادہ کر لیا جائے، پکا ارادہ۔ اور تیسری قسم گناہ کا وہ ہے جو تمہارے اور مخلوق کے درمیان ہیں۔ تمام گناہوں سے زیادہ سنگین گناہ یہ تیسری قسم کے گناہ ہیں۔ ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، بعض کسی کے مال سے تعلق رکھتے ہیں، بعض کسی کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، بعض کسی دوسری طرح کے ہوتے ہیں جن کا تعلق کسی کی عزت و حرمت سے ہوتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو کسی کو دینی طور پر نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو جن کا تعلق مال سے ہے ان کے متعلق ضروری یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو وہ مال واپس کر دیا جائے، اگر غربت و افلاس کا باعث واپس کرنے سے معذور ہے تو صاحب مال سے جائز و حلال کرا لیا جائے، اور اگر صاحب مال مر چکا ہے یا وہاں موجود نہیں ہے تو مال کی مقدار کے مطابق کوئی چیز صدقہ کر دیا جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اعمال صالحہ کی کثرت کرے، نیک کاموں کی کثرت کرے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں گریہ وزاری کرے تاکہ روز قیامت خداوند تعالیٰ اس صاحب مال کو راضی کر دے۔ اور وہ گناہ جن کا تعلق کسی کی جان یا ذات سے ہو، جیسے کسی کو قتل کیا ہو تو اس کے عوض قصاص دینا لازم ہے، یا مقتول کے وارثوں سے معاف کرا لینا ضروری ہے، اور اگر وارث موجود نہیں تو دربار الہی میں گریہ وزاری ضروری ہے، اور خدا سے اس کی معافی چاہنا لازم ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس مقتول کو تم سے راضی کر دے۔ اور کسی کی عزت و آبرو سے متعلق یہ گناہ ہے کہ کسی کی غیبت کی جائے، یا کسی پر بہتان لگایا جائے، کسی کی چغلی کی جائے، غیبت کیا جائے، یا اس پر بہتان جھوٹا الزام لگایا جائے، یا کسی کو گالی دی جائے۔ تو اس قسم کے گناہ کی معافی کی صورت یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے کو چھوٹا کہا جائے، اپنے کو جھوٹا کہا جائے، جھوٹا ثابت کیا جائے کہ میں ہی چھوٹا ہوں، میں ہی جھوٹا ہوں، اور اپنی زیادتی اور خطا کا اعتراف کیا جائے، یعنی اپنی جو تم نے زیادتی کی ہے اس کا تم اعتراف کرو کہ ہم نے یہ زیادتی کی ہے۔ اور اگر یہ خطرہ ہو کہ اس کے سامنے بجائے اعتراف گناہ کے اور زیادتی اور تعددی ہو جائے گا، یعنی میں تو اپنی غلطی سے مانوں گا تو میری غلطی ماننے کی صورت میں پھر بات بگڑ جائے گی، فتنہ پیدا ہو جائے گا، شورش کھڑی ہو جائے گی، اگر یہ خدشہ ہو تو اس صورت میں بھی معافی کے لیے خدا کے دربار ہی میں گریہ وزاری کرے تاکہ معافی ہو جائے۔ اور کسی کے آبرو سے متعلق یہ گناہ ہے کہ کسی کے اہل و عیال سے خیانت کی جائے یا کوئی اور حرکت بد کی جائے،
تو ایسے گناہ کو نہ تو اس کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بخشوایا جا سکتا ہے، تو اس کی معافی کے لیے یہ بھی دربار عزدی میں ہی گریہ وزاری کرنی چاہیے۔ ہاں اگر فتنہ کا خوف نہ ہو، اگرچہ یہ نادر ہے، یہ مشکل ہے، تو اس کے سامنے ظاہر کر کے معاف کرا لیا جائے۔ لیکن وہ گناہ جن کا تعلق کسی کے دین سے ہو، جن کا تعلق کسی کے دین سے ہو، یہ ہے کہ کسی کو کافر یا بدعتی یا گمراہ کہا جائے، تو یہ بھی سخت گناہ ہے۔ ایسے گناہوں کی معافی بھی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے اپنی خطا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا جائے، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو دربار الہی میں گڑ گڑائے اور استغفار کرے اور اپنے آپ پر ملامت کرے، تاکہ روز قیامت خدا تعالیٰ اس شخص کو راضی کر دے۔ خلاصہ یہ کہ جہاں تم گناہ کے ساتھ تکلیف دینے والے کو راضی بھی کر سکتے ہو، وہاں ان کو راضی بھی کرو، ورنہ معافی اور بخشش کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس کے دربار میں گریہ وزاری کرو اور صدقہ و خیرات کرو، تاکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان رضامندی کرا دے۔ اس لیے کہ خدا کے فضل و کرم سے یہ امید ہے کہ وہ تمہاری صادق گریہ وزاری دیکھ کر تمہارے خصم کو اپنے خزانوں سے عطا کر کے تمہاری طرف سے راضی کر دے۔ تو یہاں پہ 14 کی توبہ کے متعلق اور کچھ گفتگو ہیں، صرف ایک آخری گفتگو میں عرض کر کے بات کو یہیں پہ روک کر کے کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ کی گھاٹی بہت سخت گھاٹی ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس سے غفلت شدید نقصان کی موجب ہے۔ توبہ کی اہمیت و ضرورت اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے جو حضرت امام غزالی کے استاد علامہ امام ابو اسحاق اسفرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ ان کے استاد نے ایک دفعہ یہ عرض کیا، وہ کہتے ہیں فرماتے تھے کہ میں نے 30 سال اللہ تعالیٰ سے توبہ نصوح نصیب ہونے کی التجا کی، اللہ سے کہا کہ مولا مجھے توبہ نصوح سچی توبہ مجھے عطا فرما، تو یہی ایک چیز اللہ سے وہ 30 سال تک مانگتے رہے۔ 30 برس کے بعد کہتے ہیں کہ 30 برس کے بعد میں نے اپنے دل میں تعجب کیا، مجھے تعجب ہوا اور دربار خداوندی میں عرض کیا، پروردگار میں 30 برس ہو گئے مجھے، میں تجھ سے صرف ایک حاجت کے لیے التجا کر رہا ہوں، صرف ایک چیز تجھ سے مانگ رہا ہوں، ایک ہی چیز کی التجا کر رہا ہوں، لیکن تو نے اب تک وہ بھی پوری نہ کی۔ جب میں سویا تو خواب میں ایک شخص دیکھا جو مجھے کہہ رہا تھا تو اپنی 30 سالہ دعا پر تعجب کرتا ہے، تجھے یہ معلوم نہیں کہ تو کتنی بڑی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنا دوست بنا لے۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور ستھرا رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، تو کیا تو توبہ کو معمولی شے خیال کر رہا ہے؟ توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو توبہ صادقہ عطا فرمائے، توبہ نصوح عطا فرمائے۔ اے غافل مسلمان، ذرا ان ائمہ دین کے حالات پر نظر کرو کہ وہ توبہ کے لیے کتنا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو توبہ کا اہتمام کرنے کی توفیق فرمائے۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔